فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طلباء سے خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے طلباء قرآن مجید یاد کرتے ہیں لیکن لغو و لہو میں لگے رہتے ہیں، کھیل کود میں. بس اوقات وہ ان کا دل ٹیلی فون میں اور واٹس ایپ میں لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو دل لگا کے پڑھیے، محنت کریں گے انشاءاللہ جلد آپ قرآن مجید یاد کر لے جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو حق کے لیے کھول دے گا. اس کے بعد پھر پوری زندگی آپ کی باقی ہے، مگر لغو و لہو سے آپ دور رہیں، کھیل کود سے دور رہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. غور کریں، اللہ رب العالمین نے نماز سے شروع کیا. قد افلح المؤمنوں کے بعد عملی میدان میں نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور آخر میں نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یعنی نماز کو اس کے وقت پر اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا. جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک هم الوارثون. وہی اصلی وارث ہیں. کس چیز کے؟ بلڈنگوں کے نہیں، خزانوں کے نہیں، بڑے بڑے محلات کے نہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر انسان جنت الفردوس میں چلا بھی جائے کچھ دنوں کے لیے اور اسے نکلنا پڑے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے. اور آپ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئے گی، اے جنتیوں اب تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. اے جنتیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو. اے جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو. اے جنتیوں تم جوان رہو، تندرست رہو اور تمہیں جنت سے نہیں نکلنا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے اپنی خصوصی اور رضوان کو تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے، اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہیں. اسلامی بھائیوں، آپ اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ضرور نماز قاعدے سے پڑھیے. اور حفاظ کرام سے میں یہ خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، کم سے کم اپنی اولاد کے بارے میں اور ساتھیوں کے اولاد کے بارے میں کہ جس نے بھی قرآن مجید میں محنت کیا اللہ رب العالمین نے اسے کامیاب بنایا. ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو زبردستی سے ہم لوگ کو قرآن یاد کرایا تھا یہ اسی کی برکت ہے. تو قرآن کی برکت ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو صحیح سلامت رکھے. قرآن مجید کو کسی کو اگر ٹھیک سے قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو یا جلدی بھول جاتا ہو تو مایوس نہ ہو، محنت کرے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ ضرور پائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے محترم کو جنہوں نے میرے بارے میں بہت زیادہ اسی بات کہی دی تھی، اللہ رب العالمین انہیں مکمل شفا یاب فرمائے. اور یہ مجلس جو انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے اللہ رب العالمین انہیں بھی اور آپ سب کو اس مجلس کی برکتوں سے نوازے اور یہ مجلس آباد رہے اور آپ جو سنیں اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین کی آپ اللہ کی رضا سے سرخرو ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ طاقت نہیں. جزاکم اللہ خیر ما یجازی به عبادہ الصالحین. الحمدللہ، کروڑ بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں شیخ عبداللہ عبدالحمید بحرینی حفظہ اللہ و تعالیٰ کے پند و نصائح کو سننے کا موقع دیا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شیخ کا شکر گزار ہوں، عرفان بھائی کا، عبید بھائی کا، ارشاد بھائی کا اور مرکز الخیر کے تمام طلباء
گزار ہوں. تقریر کے اندر شیخ نے بہت ہی عمدہ نصیحتیں کی ہیں. خاص طور پر ہر بات کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو شیخ نے کہی ہے بہت ہی اہم بات، ساری باتیں اہم ہیں. قرآن کو پڑھنا سیکھو، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھو. کیا شیخ نے کہا ہے؟ قرآن کو پڑھنا سیکھو، حافظ قرآن بنو، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ قرآن یہ سامان ہدایت ہے. اور جب سامان ہدایت کو ہم سمجھ نہیں پائے، ذہن و دماغ میں بٹھا نہیں پائے، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لال پیلی کتاب سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے، گشت کرنے والی کتابوں سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. ہدایت یہ قرآن کے اندر ہدایت ہے. اس لیے ہماری وہ بہنیں یا ہمارے وہ طلباء جو یا ہمارے سامعین کرام اگر اردو پڑھنا نہیں جانتے، ہندی میں بھی ترجمہ قرآن موجود ہے. شیخ صاحب موجود ہے، احسن البیان، بڑی پیاری تفسیر، مختصر تفسیر ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں موجود ہے. ہمیں آدھا پارہ نہیں، آدھا صفحہ ڈیلی قرآن پڑھیں، لیکن وقت نکالیں کہ رب کا پیغام ہے، رب کے بندوں اور بندیوں کے نام رب نے کیا کہا ہے، رب نے کیا حکم دیا ہے، رب کیا ہم سے چاہتا. دوسری بات اضافہ کرتے ہوئے، اے عزیز طلباء، شیخ صاحب کی دعائیں اللہ قبول فرما لے. اللہ آپ سب کو متقن، مجود، قاری اور حافظ بنائے. قرآن کا احترام کرو، قرآن کا احترام کرو. صرف حفظ کے لیے نہیں، صرف اٹھانے چھونے میں، دل کے اندر اس کا احترام ہونا چاہیے. قرآن پاک ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک، رب پاک کا کلام نبی پاک پر اترا، پاک نبی پاک رسول کے ذریعے اترا. اس لیے جو قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہے اور بننا چاہیے نہ حافظ، وہ اپنے دلوں کو پاک کر لے. شیخ نے تقریر میں کہا جو لوگ لغو کام سے انحراف کرتے ہیں راز میں، اپنے دلوں کو پاک کر لو. اللہ کی قسم عزیز طلباء اور ہماری ماں اور بہنوں، 24 گھنٹہ قرآن پڑھو، 24 گھنٹہ قرآن سناؤ، 24 گھنٹہ حفظ کرو، لیکن اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے غلاظتوں سے، خباثتوں سے، گندگیوں سے، بےہودہ چیزوں سے، بےہودہ کاموں سے، تو اس کلام پاک کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں شیخ صاحب کا. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنی اطاعت و بندگی پر لمبی سے لمبی عمر دے، اور بار بار ہم لوگوں کو آپ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ کے جو دینی خدمات ہو چکے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو ہو رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، مزید توفیق دے. آمین و جزاکم اللہ خیر. اگر آپ بہنوں میں سے کسی کے پاس سوال ہو یا بچوں کے میں سے کسی کے پاس سوال ہو تو کر سکتے ہیں، صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے. کر رہا ہوں جو خواتین یا جو بھائی لوگ قرآن پڑھنا یا اردو پڑھنا نہ جانتے ہوں، تو آج کل تو سیڈیز تیار ہیں ماشاءاللہ، کیسیٹیں ہیں، آپ سن کے بھی قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حافظ قرآن جنت میں 10 لوگوں کو لے کے جائے گا. ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اگر ان 10 آدمیوں کے اعمال جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں تو حافظ قرآن نہیں لے جا سکتے. حافظ قرآن اماں ابا دادا دادی نانا نانی چاہے پھوہڑ ہو چاہے کچھ بھی ہو سب کو جنت میں لے جائے گا نہیں. حافظ قرآن اگر باعمل ہے اور اس کے والدین بھی، ماں باپ بھی، رشتہ دار بھی ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا اللہ سنے گا. لیکن یہ بات غلط ہے کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید سورہ طور کے اندر فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کی اولاد نے بھی ان کے طریقے کو اختیار کیا اور وہ بھی صاحب ایمان ہوئے، تو اگرچہ وہ والدین دادا وغیرہ کے مرتبے کو عمل کے لحاظ سے نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں انہیں ان کے آباء و اجداد کے مرتبے کو تک پہنچا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا اوپر سے کم کر دیں نیچے سے زیادہ کر دیں، نہیں، جو لوگ اوپر ہیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں تو دوسروں کو بھی وہاں تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایسا کرے.